سب سے پہلے بات کریں، وزیراعظم نے اسٹیک ہولڈرز کو گرینڈ ڈائیلاگ کی دعوت دے دی ہے۔ کہتے ہیں ملک چلانا ہے تو تمام اسٹیک ہولڈرز سے بات کرنا ہوگی، ہمیں آگے بڑھنا ہے، انا اور ضد سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا۔ قومیں صف بندی اور پلاننگ سے بنتی ہیں، کوئی آئے کوئی جائے۔ صحت، تعلیم، صنعت اور معیشت پر کسی کو سیاست کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ شہباز شریف اپنی حکومت کے 50 روز میں ناکام ہو چکے، اب گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں انہیں یہی پیغام ہے، فوری الیکشن کرائیں، اس کے بعد گرینڈ ڈائیلاگ پر آئیں۔ شہباز شریف کی جو ہے وہ تقریر میں دیکھ رہا تھا، جس میں انہوں نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی۔ جیسے ہی امپورٹڈ حکومت آئی، مہنگائی کا بم، پیٹرول بم، گیس میزائل اور بجلی کی گرج چمک، ڈالر کی ڈبل سینچری کے 50 روز کے اندر یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب یہ گرینڈ ڈائیلاگ کے پیچھے اپنی ناکامی نااہلی کو چھپانا چاہتے ہیں، تو ان کو یہی پیغام ہے، فوری الیکشن کراؤ، عوام کا ووٹ کراؤ، پھر گرینڈ ڈائیلاگ کے اوپر بات ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بنگالہ پہنچ گئے، جہاں ان کی صدارت میں کور کمیٹی اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ سابق وزیر اطلاع فواد چودھری کا کہنا ہے اجلاس میں ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج کا اجلاس طے کرے گا تحریک کی آنے والے دنوں میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، جہاں وہ اب سے کچھ دیر میں کور کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سابق وزیر اطلاع فواد چودھری کا کہنا ہے اجلاس میں ملک کے سیاسی اور معاشی حالات کا جائزہ لیا جائے گا۔ آج کا اجلاس طے کرے گا تحریک کی آنے والے دنوں میں حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ حکمران کہتے ہیں ہمیں عمران خان نے پھنسایا، سازش کر کے حکومت میں آ کر آپ خود پھنسے۔ فیصل جاوید کہتے ہیں موجودہ حکومت کا گزرتا ہر گھنٹہ قوم کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ عمران خان آج آئندہ کا لاہ عمل دیں گے، اگر نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے ہمیں پھنسا دیا۔ آپ کو عمران خان نے نہیں پھنسایا، سازش کر کے آپ حکومت میں آئے، آپ خود پھنسے۔ اور اگر عمران خان رہتے تو آج پیٹرول، ڈیزل، باقی چیزیں مزید سستی کرتے، عمران خان بجلی مزید سستی کرتے۔ ہر گزرتا گھنٹہ اس حکومت کا اس قوم کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے۔ آج کے اجلاس میں عمران خان صاحب آئندہ کا لاہ عمل اجلاس کے بعد دیں گے۔ آج طویل مشاورت ہوگی۔ تحریک انصاف عوام کے ساتھ کھڑی ہے، جو عوام کی ڈیمانڈ ہے ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف انتشار کا تن نہیں چاہتی۔ ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہمارے یہ تمام تر مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہم نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے، جس کو عوام ووٹ دیں وہ حکومت بنائے، یہ پاکستان کی واحد حل ہے۔ وزیر داخلہ رانا سلورہ کہتے ہیں عمران نیازی کو اسلام آباد واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں، انہیں قانون کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ عمران نیازی کو 2 درجن سے زائد مقدمات میں نامزد کیا گیا ہے، وہ ہنگامہ آرائی، فتنہ اور فساد، افراتفری اور وفاق پر مسلح حملوں کے جرائم کے تحت مقدمات میں ملزم ہیں۔ ضمانت ختم ہونے پر یہی سیکیورٹی عمران خان کو خوش اسلوبی سے گرفتار کر لے گی۔ یہ پوری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا فساد فی الارض برپا کرنے والا کس طرح سیاسی جماعت کا سربراہ ہو سکتا ہے۔ رانا ثنا کان کھول کر سن لو، عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کی تو رد عمل کے ذمہ دار شہباز شریف اور رانا ثنا اللہ ہوں گے۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کہتے ہیں پوری قوم عمران خان کے ساتھ ہے، حقیقی آزادی مارچ ہو کر رہے گا۔ میرا پیغام ہے اس بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہ یہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے جہاں بڑکیں لگا رہے ہو جی کہ عمران خان کو گرفتار کر لیں گے۔ یہ کوئی شریفستان نہیں ہے، کان کھول کر سن لے یہ جتنے بھی نون لیگ والے ہیں۔ عمران خان ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اگر انہوں نے ریڈ لائن کراس کی جو بھی رد عمل آئے گا اس ملک میں اس کے ذمہ دار یہ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ جیسے کردار ہوں گے۔ تم لوگوں کی جو سب کی کانپیں ٹانگتی ہیں عمران خان کے نام سے، پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، حقیقی آزادی مارچ کر کے رہیں گے۔ شہباز شریف نے اور اس امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کی معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ پاکستانیوں کو یقین دلاتے ہیں اس مہنگائی کے طوفان کا بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر شہباز گل کا رد عمل، کہا رانا ثناء اللہ لگاتار دھمکیاں دے رہا ہے کہ عمران خان اسلام آباد میں داخل ہو کر دکھائے۔ لگتا ہے آپ نے عمران خان کو نواز شریف سمجھ رکھا ہے کہ جو ڈر کر بھاگ جائے گا، گرفتار کرو پھر انجام دیکھنا۔ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ اسٹیٹ بینک کے قائم مقام گورنر بھی عمران خان کی دور حکومت کی معاشی پالیسی کے معترف۔
ڈاکٹر مرتضی سید کہتے ہیں کورونا سے نمٹنے کے لیے بہترین پالیسی اپنائی گئی۔ کووڈ کے بعد پاکستان دنیا کی بہترین کارکردگی دکھانے والی معیشتوں میں سے ایک ہے۔ ترقی کی شرح 6% رہی۔ 2019 کی نسبت ہمارے حالات بہتر ہیں۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں مفتاح صاحب میں نے جو کہا گورنر اسٹیٹ بینک نے حقائق کے ساتھ اس کی تائید کی۔ اب ہم پر الزام لگانا بند کریں اور ڈیلیور کرنا شروع کریں۔ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ سے متاثر اور پریشان عوام ریلیف کے منتظر ہیں۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے ٹویٹ کیا، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے حقائق اور اعداد و شمار سے وضاحت کی کہ پی ٹی آئی حکومت نے کورونا کے باوجود ترقی کی بحالی میں شاندار کام کیا۔ کورونا میں شاندار کام دنیا کے بیشتر ممالک سے بہتر ہے۔ شہباز گل نے کہا یہ تھا عمران خان کا پاکستان جس کی تعریف نون لیگ کے لگائے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک کر رہی ہیں اور پھر اس پاکستان کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ فیصل جاوید نے کہا ورلڈ اکنامک فورم، بلومبرگ، اکانومسٹ، ورلڈ بینک سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کی ابھرتی معیشت کی پذیرائی کی۔ آج گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے زبردست توثیق ہوئی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ بے روزگار نوجوان کے لیے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے گود میں جو بچے ہیں ان کی دودھ کی قیمت میں 500 گنا اضافہ کر کے ہمارے شیرخوار بچوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اس کو بھی معاف نہیں کیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صوبائی حکومت اور مرکزی حکومتوں کے درمیان جلسوں کا مقابلہ ہے، اور افسوس یہ ہے کہ جلسوں پر بھی غریب عوام کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ آپ کس کے سامنے رو رہے ہیں؟ آپ کیوں جلسے کر رہے ہیں؟ آپ کی تو حکومت ہے، مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، 13 سالوں سے 14 سالوں سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، 9 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ لوگوں کے مسائل کا کوئی حل موجود ہے تو آپ کر کے دکھائیں۔ کردار کا غازی بن جائے، گفتار کے غازی بننے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ تمام جماعتیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہے، وہ مرکز میں پی ڈی ایم کی صورت میں، سندھ میں پیپلز پارٹی اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی صورت میں، کشمیر میں پی ٹی آئی کی صورت میں، یہ حقیقت میں ایک ہے۔ یہ ایک گھندا نظام، اس کے رکھوالے، اس کے پیرادار، اس کے چوکیدار ہے۔ کشمیر پر ان کا موقف یہی ہے، انہوں نے کشمیر کو بیچا، انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں وہاں کے عوام کے 75 سالہ قربانیوں کو بیچا، اور آج دنیا میں مقبوضہ کشمیر کی ریاست کے نام پر جو ریاست تھی، پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ ریاست ختم ہو گئی۔ آج 42 لاکھ سے زیادہ انڈین شہریوں کو مقبوضہ کشمیر منتقل کر کے ان کو شناختی کارڈ دیے گئے، ڈومیسائل دیے گئے، وہاں کشمیریوں کی زمینیں ان کو الاٹ کی جا رہی ہے۔ تو کشمیر کا کیسے ہار گئے؟ کشمیر کے ساتھ یہ ہاتھ کر گئے، انہوں نے کشمیریوں کو دھوکہ دیا۔ جو بیرونی طاقتوں کا ایجنڈا ہے۔ دوسری جانب کراچی میں شرجیل میمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ خلاف جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وفاق کی بات کی ہے، ہمیشہ ڈیموکریسی کی بات کی ہے، ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، اور یہ کل کی پارٹیاں، یہ کل کی ٹانگا پارٹیاں جن کو مصنوعی طور پر پولیٹیکل پارٹیز بنایا گیا، جن کو مصنوعی طور پر اقتدار دیا گیا، جن کو مصنوعی طور پر اس طرح کی کرسیوں پہ بٹھایا گیا، آج صرف کرسی چھن جانے پہ وہ اس نہج تک گر سکتے ہیں جس میں ان کے سامنے نہ ملک کی کوئی فکر ہے، نہ اداروں کی کوئی فکر ہے، نہ عوام کی کوئی فکر ہے۔ کون نہیں جانتا کہ آج جو معاشی صورتحال اس ملک میں ہے، اس کا ذمہ دار صرف فرد واحد عمران خان تھا۔ اگر عمران خان کی پالیسیاں ٹھیک تھیں
امیر جماعت اسلامی سراج الحق لاہور میں موجود ہیں اور میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے ملک میں اس وقت حکمران حقیقت میں سب ایک ہیں. یہ ڈمی حکومتیں ہیں، ڈمی اپوزیشن ہے. اس لیے میں قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ملک، یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، دنیات سے نوازا. مزید خبریں رپورٹ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے وزارت توانائی بجلی کی پیداوار بڑھانے میں ناکام. NTDC ذرائع کا کہنا ہے 7300 میگا واٹ کا شارٹ فال برقرار ہے. بجلی کی رسد تقریباً 20,000 میگا واٹ اور طلب 27,300 میگا واٹ ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ بند پاور پلانٹس نہیں چلائے جا رہے. حکومت تجارتی خسارہ کم کرنے میں لگی ہوئی ہے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس کام آیا، نہ کسی تنبیہ نے اثر دکھایا. ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ جاری، شہری عاجز آ گئے. کہتے ہیں شہباز شریف سے حکومت نہیں سنبھل رہی تو گھر چلے جائیں. گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں. ملک میں ہوش ربا مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف عوام سراپا احتجاج. مختلف شہروں میں لوگوں نے مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرے کیے اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے. پیٹرول، ڈیزل، بجلی اور گیس کے بعد دودھ بھی مہنگا. ڈیری اینڈ کیٹل فارمز نے کراچی میں از خود دودھ کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا. انجم بہاب ہمارے نمائندے ساتھ ہیں، ان سے ڈیٹیل جانتے ہیں. انجم، آگاہ کیجیے. جی بالکل، یہ ڈیری فارمر کی 3 ایسوسیشن ہے. ایک میں یہ اضافہ ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسیشن نے اضافہ کیا اور اس کے ممبران نے یہ اضافہ کیا ہے. اور اس کے ممبران کی تعداد تقریباً 100 سے زائد بتائی جاتی ہے، جنہوں نے یہ اضافہ کر کے دودھ 170 روپے فی لیٹر کر دیا. پہلے بھی دودھ 150 روپے غیر سرکاری قیمتوں پہ بک رہا تھا، اب یہ 170 کر دیا گیا. تاہم دودھ کی جو دیگر 2 ایسوسیشن ہیں ان کی جانب سے اضافے کو مسترد کر دیا گیا. ریٹیلر سے بھی اضافے کو مسترد کر دیا گیا. بعض دکانوں پہ دودھ 130، 120، 140 روپے فی لیٹر فروخت ہو رہا ہے. دودھ فروشوں کا یہی کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بالکل خراب ہو چکی ہے اور وہ دودھ 1 پاؤ یا آدھا لیٹر خریدتے ہیں. اگر وہ دودھ کی قیمتیں مزید بڑھا دیں گے تو ان کی فروخت رک جائے گی اور وہ اس وقت جو ریٹ ان کو منڈی سے مل رہا ہے اس سے 5-10 روپے اضافہ کر کے 120 یا 30 روپے فی لیٹر دودھ فروخت کر رہے ہیں. 170 روپے جو دودھ فروخت کر رہے ہیں، انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے. اور یہ ان کی تعداد شہر میں تقریباً 10% ہے جنہوں نے 170 روپے کیا ہے، ورنہ دودھ 120 روپے سے 150 روپے فی لیٹر فروخت ہوا ہے. ٹھیک ہے، انجم آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ. آزادی مارچ میں جاں بحق ہونے والے احمد جان کے بھائی نے مردان میں اندراج مقدمہ کی درخواست تھانہ چھوٹا لاہور میں جمع کرا دی. درخواست میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، IG پنجاب، IG موٹر وے، RP اور راولپنڈی DPO اٹک کو نامزد کیا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کا بھائی جمہوری حق استعمال کر کے آزادی مارچ میں شریک تھا. پل پر کنٹینر لگا کر غیر قانونی طور پر موٹر وے بند کی گئی. کنٹینر ہٹانے کی کوشش میں میرا بھائی پل سے نیچے گر کر جاں بحق ہوا. مسرت آسی ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. مسرت، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں. جی بالکل، 25 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ میں شریک سید احمد جان اٹک پل کے قریب کنٹینر ہٹانے کے دوران پل سے نیچے گرنے کے نتیجے میں جاں بحق ہوا تھا اور ان کی تعزیت کے لیے PTI کے چیئرمین عمران خان سمیت اعلیٰ قیادت نے بھی مردان کا دورہ کیا تھا. ان کے بھائی نے ضلع ثوابی کا علاقہ ہے چھوٹا لاہور، اس کے تانے میں ایک درخواست دی ہے جس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز، رانا ثناء اللہ، IG موٹر وے، IG پنجاب اور DPO اٹک کے خلاف مقدمے کی اندراج کی درخواست دی اور ان کا موقف تھا کہ لانگ مارچ میں شرکت ان کے بھائی کا جمہوری حق تھا جو انہوں نے استعمال کیا، مگر ان شخصیات کی اما پر موٹر وے کو بند کر دیا گیا جس کے نتیجے میں اس کا بھائی جاں بحق ہوا ہے. درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ان تمام افراد کے خلاف قتل کی FIR درج کی جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے. درخواست جمع کراتے وقت مردان سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی عبدالسلام افریدی اور دیگر شخصیات بھی تانے میں موجود تھے. جی بہت شکریہ مسرت آسی. خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ اس بریک کے بعد بھی جاری ہے. لوٹوں کو ٹکٹ کیوں دیا؟ لودھراں سے نون لیگ کے اہم رہنما پارٹی سے ناراض. PTI میں شمولیت کا فیصلہ کر لیا.
سابق MNA پیر اقبال شاہ اور سابق MPA پیر عامر شاہ بنیگالہ پہنچ گئے. ہمارے نمائندے عرفان ریحان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے. عرفان، آگاہ کیجیے گا اس خبر سے متعلق مزید. جی، لودھرا سے سابق MNA پیر اقبال شاہ اور ان کے بیٹے ہیں سابق MPA پیر عامر اقبال شاہ، یہ اس وقت بنیگالہ پہنچ گئے ہیں. شامل قریشی کی اون ببی اور سابق اور MNA ہیں PTI سے شفیق کرین کی قیادت میں. ابھی بنیگالہ میں جو ہے یہ اعلان کریں گے باقاعدہ نون لیگ کو بات کہہ کے PTI میں. ان کا کہنا تھا کہ بھی جو لودھرا میں ضمنی الیکشن 2 حلقوں میں ہو رہے ہیں، اس میں جو ہے نون لیگ منحرف اراکین کو ٹکٹ دے رہی ہے اور لوٹوں کو نوازا جا رہا ہے، جس وجہ سے یہ جو ہے ناراض ہیں اور یہ باقاعدہ نون لیگ کو خیر بات کہہ کر PTI شامل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے عرفان، بہت شکریہ آپ کا. خیبر یونین آف جرنلسٹ نے مریم نواز کے ARY نیوز کے ساتھ رویے کو قابل افسوس قرار دے دیا. خیبر یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکریٹری عمران یوسفزئی نے ایک بیان میں کہا مریم نواز کا رویہ آزادی اظہار سلب کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے کہا کہ ARY نیوز کا لوگو ہٹانا اور منفی ریمارکس دینا عکاس ہے، وہ تنقید سے خوفزدہ ہیں. یہ طرز عمل جمہوریت کے تصور کے اقدامات کے منافی ہے. مریم نواز کی بیان بازی، طرز عمل آرٹیکل 19 اور 19A کی خلاف ورزی ہے. یہ چینل کے ورکرز کے روزگار کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. مریم نواز نے رویہ ترک نہ کیا تو سخت موقف اختیار کیا جائے گا. ARY کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر گجرانوالہ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی. صحافی، وکلا اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. شرکا نے کہا کہ مریم نواز کی جانب سے ARY نیوز کو دھمکیوں کی مذمت کرتے ہیں. ARY کی مقبولیت سے حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے. یہ لوگ سن رہے ہیں ARY، ہم اس کے ساتھ ہیں. یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ گجرانوالہ سے ایک بھرپور احتجاج کی کال دینے جا رہی ہے اور اس کے بعد PFU جو کال دے گی اس پہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. ARY کو پچھلے نمبروں پر پھینکنا ہم سمجھتے ہیں کہ پورے جو میڈیا ہے اس پر حملہ ہے اور اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ARY کو روزانہ لاکھوں لوگ فالو کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ سچائی ہے جس سے حکمران کانپ رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں جہاں کہیں ان کے خلاف پٹیشن کی عدالتوں میں وکلا کی ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ ARY کے ساتھ ہیں. مریم نواز کی جانب سے کبھی منفی سٹیٹمنٹس آنا، کبھی پریس کانفرنس سے لوگو اٹھائے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اظہار آزادی سے وہ سلب نہیں کر سکتے، اس سے خوف زدہ ہیں. مریم بی بی جو ہے وہ ARY کا میک اٹھوا دیتی ہیں اور کبھی نمبرنگ کی شفٹنگ کی جاتی ہے، کبھی پہلے نمبروں پہ ARY کو اس طرح اس کو دبایا نہیں جا سکتا. پسند کی شادی کرنے والی کراچی کی دعا زہرا کو بھاول نگر سے بازیاب کرا لیا گیا ہے. دعا زہرا اور ظہیر کو قانونی کارروائی کے بعد بھاول نگر سے کراچی روانہ کر دیا گیا. دعا کی بازیابی کے بعد والدین پولیس اور عدلیہ کے مشکور ہیں. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.